السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی ٹیچرس مہاراشٹر کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والے میرا آڈیو اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، انتہائی ضروری بات ہے۔ تنقید تنقید تنقید، انگلی اٹھانا، پریشان کرنا، ٹانگ اڑانا، یہ سب چلر اور دو کوڑی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اصلاح ایک بہت پیارا عمل ہے۔ کسی کی اصلاح کرنا گویا ایسا ہے کہ اس کو آپ تبدیل کر رہے ہیں، اس کی بری عادتوں کو آپ اچھی عادتوں میں تبدیل کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ خود کی بھی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے یہ عمل، اور اس کا ہمیں برا بھی نہیں لگنا چاہیے اگر کوئی ہماری اصلاح کر رہا ہے تب۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں استاد بنایا ہے، ٹیچر بنایا ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں نوبل پروفیشن ہے، بڑا معزز پیشہ ہے۔ ہم احادیث کی روشنی میں، ہم بہترین اقوال کی روشنی میں، زمانے کی معزز شخصیات کے اقوال کی روشنی میں اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ یہ پیشہ بہت معزز ہے، آخرت میں جواب دینا ہے، وغیرہ وغیرہ، فرائض، معلم کے فرائض اور معلم کی ذمہ داریاں۔ کئی سیمینار ہم اٹینڈ کرتے ہیں، کئی موٹیویشنل اسپیکرز کو ہم سنتے ہیں، بعض اوقات ہم خود دوسروں کو مخاطب ہوتے ہیں، ہم تقاریر کرتے ہیں، لوگ ہم کو سنتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ لفاظی ایک الگ چیز ہے اور عمل ایک الگ چیز ہے۔ محض لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے لفاظی کر دینا، تقریر کر دینا، جوش و خروش کے ساتھ لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو ہم کہتے ہیں ان باتوں پر سب سے پہلے خود کا عمل کرنا ایک بہت الگ بات ہے۔ آج اگر کسی بھی ٹیچر کو اچانک چلتے پھرتے مہاراشٹر کے کسی بھی علاقے کی کسی سڑک پر چلتے پھرتے اگر کوئی نیوز چینل والے نے یا آپ نے کسی بھی استاد کو اگر روک لیے اور اس سے یہ سوال پوچھے کہ ٹیچرز نے کیسا کرنا چاہیے، تو آپ کو یہ بولیں گے ٹیچرز آج کل یہ نہیں کر رہے، وہ کرنا چاہیے، معیار گر گیا ہے، تعلیمی معیار کم ہو گیا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن وہ ٹیچر کبھی یہ نہیں بولیں گے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، وہ کہیں گے زمانے کے ٹیچرز نے یہ کرنا چاہیے۔ تو پہلی سوچ ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ کرنا چاہیے یار۔ مثال کے طور پر اس تعلیمی شعبے سے منسلک چند باتیں ہیں، جیسے اسکول، مدارس، مکاتب سے جڑی ہوئی کہ اسکول یا مکاتب یا مدارس میں ایک سربراہ ہوتا ہے جسے آپ ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی ہیڈ ماسٹر کو جا کر یہ پوچھیں گے کہ آپ کے ماتحت جو کام کرنے والے معاون معلمین ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو 100 میں سے 90 یا 95% ہیڈ ماسٹر کا یہ کہنا ہوگا کہ میرے ماتحت جو کام کرتے ہیں وہ وقت پر کام نہیں کرتے، آناکانی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، یہ ضروری ہے کیا، یہ کرنا ہے کیا، کوئی پوچھے گا کیا، کوئی چیک کرے گا کیا، اس کو ضروری ہے کیا کرنا، وہ ایسا جواب دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور آپ اگر ان کو پوچھیں گے ہیڈ ماسٹر صاحب کو کہ آپ کے ماتحت کو اگر آپ کو ایک کام دیتے ہیں تو وقت پر مکمل ہوتا ہے کیا، تو وہ کہیں گے نہیں، بالکل نہیں ہوتا۔ وہ 100% ایسا ہی کہیں گے، حالانکہ بعض جو معلمین ہوتے ہیں وہ وقت پر کر بھی دیتے ہیں، لیکن ایک اکثریت میجورٹی ایسی ہوتی ہے جو نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ جو اقلیت میں ہے جو کام اچھے کرنے والے، ان کے بارے میں وہ ہیڈ ماسٹر آپ کو نہیں کہیں گے، ہیڈ ماسٹر آپ کو اکثریت کی میجورٹی کی بات کریں گے کہ وقت پر کام مکمل نہیں کیا جاتا۔ اب سوچئے کام کیا ہوتا ہے، کچھ ریکارڈز لکھنے ہوتے ہیں، مینٹین کرنے ہوتے ہیں، کوئی روداد یعنی رپورٹس لکھنی ہوتی ہے، کاپیاں چیک ہے، کلاس ورک چیک ہے، بچوں کا سلیبس وغیرہ ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، ایسی بیسک بنیادی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر کسی ہیڈ ماسٹر کو جب آپ پوچھیں گے تو وہ یہ کہیں گا کہ بھائی فلاں معلمین کو
فلاں معلم کو فلاں معلمہ کو میں نے یہ 3 صفحے، کتنے، 3 صفحات، 3 صفحات لکھنے کو دیا، تو وہ معلم نے یا وہ معلمہ نے مجھ کو رپلائی دیا کہ گھر پر جانے کے بعد میں فرصت نہیں ہے، ہم کو ٹائم نہیں ہے، بزی ہے ہم۔ 3 صفحات، 15 دن، 1 مہینہ، 2 ماہ، 3 ماہ، 3 ماہ 4 ماہ میں وہ 3 صفحات اگر لکھنا نہیں ہو سکتے، 3 کہانیاں لکھنی نہیں ہو سکتی، 3 رودات نہیں لکھنا ہو سکتی، اور وہی معلمین جب کلاس میں جاتے ہیں کمرے جماعت میں تو معصوم ننھے منھے بچوں کو 50 50 صفحے ہوم ورک پر سزا دیتے ہیں، ان معلمین کو یہ کب عقل آئے گی کہ آپ 3 صفحات کو 4 ماہ میں نہیں لکھ پاتے، 8 دن، 15 دن، 1 ماہ میں نہیں لکھ پاتے، وہ معصوم بچے 8 دن 10 دن میں 50 50 صفحات کیسے لکھیں گے؟ تو ہر انسان اسی طرح اپنی جگہ دوسروں کو جب رکھ کر دیکھتا ہے تو دوسروں پر وہ نکتہ چینی کرتا ہے، تنقید کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کو دوسروں کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کہے گا نہیں، اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اس کو ویسا کرنا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا، لیکن جب وہی کام اس کو دیا جائے تو وہ کہے گا، تعویلیں پیش کرے گا، نہیں یار میرے کو تو فرصت نہیں ہے، نہیں اتنا تھوڑی ہوتا ہے یار، کیا کرنا ہے، ضروری ہے کیا، کیا یہ کیا ہے، کیا ایسا ہے، کیا یہ ہے، کیا ظلم ہے، کیا زیادتی ہے کیا؟ تو بس یہی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ سوچ کو نہیں بدلا جائے تو پھر کتنی تقاریر پیش کر لی جائے، دلیلیں دے دی جائے، کچھ فائدہ نہیں ہے، لا حاصل ہے۔ لفاظی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں لفاظی، کہ ایسا ہے، ویسا ہے، یہ ہونا چاہیے، محاسبہ، احتساب، یہ وہ معیار، تعلیمی معیار، یہ کیا تعلیمی معیار یار؟ خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر سوچ رہے ہو، دوسروں کو خود کی جگہ رکھ کر سوچو، تو یہ تمام چیزیں اگر آپ کریں گے، سکے کے دونوں رخ آپ جب دیکھیں گے، تو صحیح معنوں میں اس جو معلمی کا پیشہ ہے، معلم کا جو پیشہ ہے، جو آپ کہتے ہیں باعزت ہے، پروفیشنل جو ہے، یہ پروفیشن جو ہے یہ نوبل پروفیشن ہے، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی میں آپ اس کے لیے مستحق ہے کیا، آپ کے لیے وہ جائز ہے کیا، آپ اس کے لیے جائز ہیں کیا؟ یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ صرف دوسروں کو سدھارنا نہیں ہے یار، اپنے آپ کو سدھاریے، آپ ہیڈ ماسٹر ہوں، آپ استاد ہوں، یہاں تک کہ آپ اس پیشے سے منسلک کوئی بھی کیٹیگری میں کوئی بھی عہدے پر ہو، آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے فرائض کیا ہے۔ صرف لفاظی بہت ہو جاتی ہے، جو 3 صفحات آپ 3 ماہ میں نہیں لکھ سکتے، وہ 8 دن میں آپ وہ 50 صفحات بچوں کو مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں، لکھنے کے لیے کہتے ہیں، ناممکن چیز ہے۔ اور ایک ضروری اور بات ہے، جیسے ہماری اسکول ہے، اب ہماری اسکول میں ہم کیا کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو 3 کیٹیگری میں بانٹ دیتے ہیں، ایک رینک ہولڈرز، ایک اوسط درمیانی لیول کے بچے، اور ایک نچلا لیول، بلو ایوریج، تو جیسے بلو پاورٹی لائن ہوتی ہے نا، ویسا ہر بچے کو ہم ان کے لیول سے سکھاتے ہیں۔ اب جو بلو ایوریج بچے ہیں ان کی ہم بیسک کلاس، ایکسٹرا کلاسز رکھتے ہیں، تمام اساتذہ پڑھاتے ہیں اس میں، اور یہ تمام جو اتنے بھی مدارس اور مکاتب ہیں انہوں نے سب نے کرنا چاہیے، خاص خصوصی کلاسز۔ اس میں ایسے بچے ہوتے ہیں 2+2 4 نہیں آ رہا ہے، 4 کا مربع نہیں آ رہا ہے، مثلث نہیں آ رہا ہے، گنتی نہیں آ رہی، 4032 نہیں لکھنا آ رہا ہے، ایسا، یا اردو کے الفاظ، انگریزی کے الفاظ نہیں آ رہے، املا نہیں آ رہا اردو کا، انگریزی کا املا نہیں آ رہا، ایسے بچے ہوتے ہیں۔ اب ایسی جگہ اگر میں ایک ریاضی کا استاد ہوں، اور ریاضی میں جمع کے اعمال ہے، منفی کے اعمال ہے، ضرب ہے، تقسیم ہے، کثیر رکنیہ ہے، متغیر ہے، تناسب ہے، نسبت ہے، علم ہندسہ ہے، جیومیٹری ہے، متوازی الاضلاع ہے، مربع ہے، مستطیل ہے، بہت ساری چیزیں، اجزائے ضربی ہے، تقسیم کا عمل ہے، عشری صورت ہے، ناطق اعداد ہے، اعداد کی اقسام ہے، ایسی اتنی ساری بیسک چیزیں ہیں۔ تو اگر میں ان کمزور بچوں کی کلاس میں، ایکسٹرا کلاس میں، بیسک میں یہ سب نہ پڑھاتے ہوئے بس 1 سال 2 سال میری سروس کے 15 سال میں یہ ڈال دیتا ہوں صرف ریاضی کسے کہتے ہیں، ریاضی کیا ہے، ریاضی کی کتنی برانچز ہیں، ریاضی کیا ہے، ریاضی کسے کہتے ہیں، ارے بھائی ریاضی جمع منفی ضرب کرنے کو کہتے ہیں، ریاضی احتساب کرنے کو کہتے ہیں، ریاضی گننے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اب میں 15 سال تک ریاضی کسے کہتے ہیں، ریاضی کسے کہتے ہیں پڑھاؤں گا تو سب سے نالائق استاد میں کہلاؤں گا۔ میری نظر میں قابل ہوں، میری نظر میں قابل ہی رہوں گا، میں باصلاحیت رہوں گا، میں گویا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کرنے والا سمجھوں گا اپنے آپ کو،
لیکن حقیقتاً میں 10-15 سال ریاضی کسے کہتے ہیں، ریاضی کسے کہتے ہیں پڑھاؤں گا، بیٹے دیکھو یہ ایک ہو گیا، یہ ایک اور ایک دو ہو گیا، ارے تو باقی کی جو چیزیں ہیں، متوازی اضلاع ہے، پیرالوگرام ہے، ٹریپیزیم ہے، رومبس ہے، معین ہے، مستطیل ہے، ریکٹینگل ہے، اے پلس بی بریکٹ اسکوائر ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. کوئی بھی مضمون ہو اس میں بے پناہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ صرف ریاضی میں، اردو میں اتنی زیادہ بنیادی چیزیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، انگریزی میں، مراٹھی میں، سائنس میں، جغرافیہ میں، تاریخ میں، ڈرائنگ میں، ہر چیز میں ہے. تو اگر میں 15 سال تک ریاضی کسے کہتے ہیں، ریاضی کسے کہتے ہیں، 2+2 4 ہوتے ہیں، 2 کا پاڑا سناؤ، 3 کا پاڑا سناؤ، بس تو ختم. تو پھر میں 15 سال تک اور صرف بچوں کو برباد کرتا آیا ہوں. تو یہ چیز کا احساس مجھ کو ہونا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب سمجھ رہے ہوں گے. اپنے آپ کو سوچیے، آپ میں کس کو کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، مت سوچیے، اپنے آپ کو سوچیے آپ کیا. اور آخر میں لب لباب یہ ہے کہ برائے مہربانی اب یہاں سے جو نیا سیشن سٹارٹ ہوگا تو اپنے آپ کو بدلیے، آپ تبدیل کیجئے. امت مسلمہ پر، ان نونہالوں پر، ان اسٹوڈنٹس پر آپ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ فرائض ادا کر رہے ہیں. اپنے جو تنخواہ ہوتی ہے ہماری وہ اسی کی ہے. تو حلال جو کمائی ہم بار بار ذکر کرتے ہیں وہ صحیح معنوں میں حلال کب ہوگی؟ جب ہم ان چیزوں کو سوچیں گے. اور اگر کسی کو برا لگتا ہے تو ایک کال مجھے کر دیجئے، تو پھر میں آپ کی جو طبیعت ہے اس کو ایک دم فریش کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر زندگی بھر آپ کو کبھی برا نہیں لگے گا. تو اس لیے ہر انسان، جتنے بھی میرا آڈیو سن رہے ہیں، اپنے آپ کو رکھ کر سوچئے اس جگہ کہ آپ واقعی میں انصاف کرتے ہیں کس پیشے سے، اور نہیں کرتے ہیں تو برائے مہربانی کیجئے. میرے لیے مت کیجئے، آپ میرے نوکر نہیں ہیں، میں آپ کا مالک نہیں ہوں. لیکن جو آپ اللہ رب العزت کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا، آخرت کی طرف، اس کے لیے کیجئے آپ. اور ہمیشہ کیجئے. بچوں کو بڑھائیے یار، ان کی ترقی، ان کی صلاحیتیں، سب چیزوں کو فروغ ملنا چاہیے.